حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ جب انسان نے پہل اس زمین پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کے رہنے کے لیے تمام سامان پیدا فرمایا۔ ہوا، پانی، آگ اور مٹی، یہ انسان کی بنیادی ضرورت تھی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کے جسم میں قوت پیدا کرنے کے لیے کھانا بھی ضروری تھی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھل، پھول، میوے، پودے، ہرے بھرے درخت پیدا کیے اور اس کے علاوہ پہاڑ، رواں دوا، گنگناتے ہوئے چشمے، دریا، بحیرہ، سمندر، چاند، سورج، ستارے، ہر وہ چیز جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور وہ بھی پیدا فرمایا۔ اور ان سب چیزوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آرام، سہولت کے لیے اور چیز کی بھی ضرورت تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ زمین، آسمان کے اندر بے شمار چھپے ہوئے خزانے اور وسائل ہیں، مثلا لوہا، چاندی، برق، تیل، کوئلہ اور گیس ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت کی ہے۔ ان سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو زمین کے اندر سے نکالنے اور دریافت کرنے کے لیے ایک ایسی ذی عقل اور علم رکھنے والی ہستی کی ضرورت تھی جو ان تمام چھپی ہوئی اور اوجھل چیزوں کو ڈھونڈ کر نکالے اور اپنے ہی لیے کارآمد بنائے۔ یہی ہستی جسے انسان کہا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، پھر دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ کیا اور فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا، کیا آپ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والے ہیں؟ انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر بجالاتے ہے، کیا ہم عبادت کے لیے کافی نہیں؟ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اسے سنوارا اور اسے مناسب شکل دی۔ اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا، پھر اسے مٹی کے پتلے میں اللہ نے اپنی روح پونکی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ چیزوں کے تمام نام، اگر تم سچے ہو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے، سب سے زیادہ تو آپ جاننے والے ہیں، ہم تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے، آپ بڑے علم اور برکت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو آدم کے علم میں تمام باتیں آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے اندر کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو، سب کا علم رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ غرور کرنے والوں میں سے تھا۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے کہا،
ابلیس سے تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا مجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو؟ ابلیس نے کہا کہ آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ ابلیس کے معنی مایوس اور نا امید ہونا، اسی لیے کہا گیا ہے جو شخص اللہ سے نا امید ہوتا ہے وہ ابلیس کے تابع ہوتا ہے۔ جو لوگ ابلیس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں مگر وہ پشت ہمت ہوتے ہیں، جو فرائض ان کے ذمے ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے اور ذلیل خوار ہوتے ہیں۔ جو فرائض ادا نہیں کرتا ہے وہ ذلیل اور خوار ہوتا ہے۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا تو آسمان سے اترو، تو نے تکبر کیا اور تو ذلیل خوار ہوا۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیجیے۔ اس پر اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی گئی۔ تو ابلیس نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر طرف سے ان کو گھیرے میں رکھوں گا، وہ تیرا شکر بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بیشت میں رہو اور جو کچھ کھانا ہے فراخت سے کھاؤ، اور ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس درخت کی طرف نہ جانا اور نہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے، ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت بی بی حوا آرام سے رہنے لگے تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں بہشتی لباس سے محروم ہو گئے۔ ان کے جسم سے بہشت کا لباس اتر گیا، دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ کر رکھنے لگے۔ ان کے رب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو پکارا اور کہا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا دونوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر آپ ہم پر رحم نہ کرے اور ہماری مغفرت نہ کرے تو ہم ان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر اتارا دیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہے۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا نہ انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے دل اداس رہنے لگا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا کہ میں فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا آپ مکہ معظمہ جائے، وہاں میرا گھر تعمیر کرے، اس کا طواف کرے اور نماز پڑھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، وہاں کعبہ کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔
حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ نے منع فرمایا ہے وہ نہ کرے، جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہی کرے۔ یہی عبادت ہے، عبادت نیکی ہے، نیکی عبادت ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔